روحوں کو آواز دینا ہے جن کے لیے قدرت نے جنت کا فیصلہ کر لیا ہے، دعوت دینا ہے۔ لیکن توجہ فرمائیں، ہم نے کرنا کیسے؟ عشق کرنا۔ نبی کے نام پہ کوئی سیاست نہ کرے ورنہ قبر میں پٹائی ہوگی، حشر میں رسوائی ہوگی۔ حضور سے عشق کریں، سب کو چھوڑیں۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے انہیں جانا انہیں مانا، اکیلے احمد رضا نہیں ہے یہ بولی بولتے ہوئے، ہر ایمان والے نے یہ بولی بولی ہے۔ انداز جدا ہے لیکن گفتگو وہی ہے، کہتے اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیش راکدی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ کا نام ہے۔ جو نبی کے قریب ہو گیا وہ دیندار ہو گیا، جو نبی سے دور ہو گیا ابو لہب میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ غالب کہتے ہیں غالب سمائے خواجہ بیزدہ گذاشتے آزاد پاک مرتبہ دانے محمد اس۔ غالب میں اللہ کے رسول کی نعت کیا بیان کروں، اس لیے کہ نعت تو اس کی لکھی جائے گی، تعریف اس کی بیان ہوگی جس کی حقیقت کو بندہ جانتا ہے، ان کی حقیقت تو ان کے خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کی نعت اللہ پہ چھوڑ دی جائے۔ بات اتنی کہ نہ عشق کرو۔ اب عشق میں کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے، عشق میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے محبوب کے عیب دیکھنے سے۔ توجہ کرنا، اب عشق کس کے پاس ہے؟ کون سے مکتبہ فکر کے مولوی کے پاس عشق ہے اور نہیں ہے؟ فیصلہ میں نے نہیں، تم نے کرنا ہے۔ کوٹا میں کسی کو پہچانتا نہیں، ویسے بھی ہندوستان میں زیادہ لوگوں کو نہیں پہچانتا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا میں تو یہ دعوت دینے آیا ہوں، فقیر ہوں غوث پاک کے در کا۔ ہم لوگ صوفیہ کی بولی بولنے والے لوگ ہیں، مارنے کاٹنے کی بات ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا مکتبہ فکر سے، توجہ کریں جملے کا، مکتبہ فکر سے نکلو، مکتبہ فکر سے نکلو اور مدرسہ قدائے عشق میں قدم رکھو، کیونکہ مکتبہ فکر ناپنا تولنا سکھاتا ہے۔ توجہ کرنا، مکتبہ فکر ناپنا تولنا سکھاتا ہے اور قدائے عشق کہتا ہے اللہ اکبر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مکتبہ فکر کہتا ہے وہ بڑے بھائی کی طرح ہے، مکتبہ قدائے عشق کا حسان کہتا ہے میں نے آپ کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ کون سا سودا کر رہے ہو، مکتبہ فکر کا یا قدائے عشق کا؟ ہم تو قدائے عشق میں ڈوبنے کی بات کرتے ہیں کیونکہ مکتبہ فکر محدود ہے، قدائے عشق کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ جرات کر کے کہہ دو مکتبے والے وہی ٹھہر جاتے ہیں کہ دلیل کہاں ہے، اور قدائے عشق والے وہاں پرواز کرتے ہیں جہاں فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا فیصلہ، کوئی رک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ مکتبہ فکر سے نکلنا ہوگا، اور میں تو بات صحابہ کی کروں، ابھی 1857 کے بعد میں ہاتھ ہی نہیں لگا رہا۔ حسان کہہ رہے حسان وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ خُلِقْتَ جو تھوڑی بہت بھی مناج العربیہ اول دو سن پڑھے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ جیسا میں نے نہیں دیکھا۔ 1857 کے بعد آپ یہ مت سوچنا کہ میں ہر ایک کا انکار کر رہا ہوں، نا، بولی ملانا ہے، جس کی بولی صحابہ کی بولی سے ملے پھر وہ ہمارا امام۔ اتنی بات۔ حسان کہہ رہے حسان، آپ کی توجہ نہیں ہے، بہت اچھے سے سن رہے لیکن
مجھے جب عشق کی بات کا عنوان دیا جائے تو پھر میرے ساتھ ساتھ چلا جائے، ہاں، ورنہ پھر بات ختم ہو جائے. اس لیے کہ میں ان سے یہ ایگریمنٹ کر کے نہیں آیا ہوں کہ میں اتنی دیر ہی بولوں گا اور اتنی دیر ہی بولوں گا، نا. اس لیے کہ میں اجرت لے کر نہیں آیا ہوں، کیونکہ میں مکتبہ فکر کا نہیں بلکہ میں قدح عشق کا انسان. ایک طرف یار کا نام اور دوسری طرف جنت، تو میں کہتا ہوں جنت ہلکی ہے، یار کا نام بڑا ہے. تو اس لیے آپ اگر ساتھ نہیں دیں گے تو میں کبھی بھی بیٹھ سکتا ہوں، پھر آپ جانے یہ جانے، لیکن اتنا یاد رکھنا اگر ساتھ دینا ہے تو پھر محبوب کے نام پہ کچھ بولنا پڑے گا. اور صرف آگے والوں کو سیٹنگ کے ساتھ نہیں بولنا بلکہ پیچھے والوں نے بھی ذمہ داری پوری کرنا، کیونکہ میں ہی صرف امتی اور یہ نہیں ہے، امتی تو آپ بھی ہے میرے عزیزو. صرف میرے لیے حضور نے آنسو نہیں بہائے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی بہائے ہیں، اور جو گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں ان کے لیے بھی بہائے. تو توجہ فرمائے جلدی جلدی سے، اس لیے کہ جیسے امیر محترم آئیں گے میں ختم کر دوں گا، وہیں پہ گفتگو مکمل. توجہ کریں، جلدی جلدی چلتے ہیں. حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ جیسا میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. اچھا ہماری تو ہمارا حال تو یہ ہے، ہم بن دیکھے تعریف کرتے ہیں. حضور ظاہر میں مدینہ منورہ میں ہے، ہم یہاں بیٹھ کر تعریف کرتے ہیں، لیکن حسان کا مقدر تھا، سامنے یار ہوتا تھا اور حسان سامنے بیٹھ کر تعریف کرتے تھے. لیکن حسان کیا کہتے ہیں؟ آقا آپ جیسا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری آنکھیں کیا دیکھتی یا رسول اللہ، آپ جیسا حسن والا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں. اور پھر کہتے ہیں آقا ہر عیب سے پاک اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہر عیب سے پاک اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہر عیب سے پاک اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے. کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ جیسا بننا چاہتے تھے گویا اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. اب 1857 کے بعد میں ڈھونڈنے لگا یہ بولی بول کون رہا ہے. اب یہ بولی جو بولے گا وہ میرا امام ہوگا، پھر وہ سید ہو کہ نہ ہو، پھر وہ شیخ ہو کہ نہ ہو، وہ صدیقی ہو کہ نہ ہو، وہ فاروقی ہو کہ نہ ہو، وہ عثمانی ہو کہ نہ ہو، وہ عربی ہو کہ نہ ہو. اس لیے کہ ہمارے یہاں امام ماننے کے لیے ایک ہی شرط ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. حسان کی بولی اب کون بول رہا ہے؟ تو میں نے سب کو ڈھونڈا، سہارنپور بھی گیا، ادھر بھی گیا، ادھر بھی گیا، ادھر بھی گیا، لیکن مجھے کہیں حسان والی بولی نظر نہیں آئی. تو پھر میں نے رخ کیا اس طرف کا، محبت والے شہر کا. تو میں نے کہا حسان سے تو ہم نے یہ سنا، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا ترجمہ تو نے نہیں پڑھا. ہاں میں نے کیا، وہ تو عربی ہے حسان، آپ اردو، آپ نے کیا کہا؟ تو کہا میں نے بھی تو اس کی ترجمانی کی، وہ کمال حسن حضور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ. کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. ادھر دیکھو خلقت مبرم من کل عیب، اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول، یہی پھول، یہی پھول خاک سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. پھر کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جان نہیں. اور میں مثال تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، کوئی جانے منہ میں. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت.
نہیں بلکہ جسم میں پڑھے لکھوں کا شہر ہے. میں نے صبح سنا بڑے علماء سے, بڑے علماء کہتے تھے پڑھے لکھوں کا شہر. میں نے کہا پڑھے لکھے اچھی بات ہے لیکن مجھے تو عاشق چاہیے. سبحان اللہ. بے شک کیا بات ہے, بہت خوب. عاشق نے 2 قدم پہ تیرے یار پا لیا. عاشق نے 2 قدم پہ تیرے یار پا لیا. عالم کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے. کیا بات ہے. جو نیرا عالم وہ سفر ہی کرتا رہے گا جی, لیکن جو عاشق بھی اور عالم بھی ہو وہ کہتا ہے میں نثار تیرے کلام ملی ہو تو کس کو. میں نثار. اب اگر سننے پہ آئے تو پھر غوث پاک کے در کا فقیر بھی اب سنانا چاہتا ہے. اگر عشق کی میں قدے کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو سبھی کا مسلک ہے. ہر کلمہ پڑھنے والے کا مسلک ہونا چاہیے مسلک عشق و محبت. میں نثار تیرے کلام پر بلکہ نہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. یا رسول اللہ بڑے بڑے عرب کے فصحا آپ کے آگے دبے لچے رہتے. یہ نہیں کہ آپ کے مدرسے میں ہمارے مدرسے میں وہ اردو پڑھنے آئے تھے. ایسی بولی نہیں بولتا مومن. مومن تو یہ بولتا ہے نا فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے. کتنے دبے لچے, کتنے دبے لچے. کون بڑے بڑے عرب کے فصحا کتنے بڑے بڑے تھے پتہ ہے؟ ایک محفل میں 200 اشعار فی البدی کہتے تھے. کعبے پہ قصیدے لاتے لٹکاتے تھے. کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے. وہ مکہ المکرمہ میں جن میں حضور آئے تھے نا وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے. 200 اشعار ایک محفل میں بول جاتے تھے. اگر ان اشعار کا جائزہ لیا جائے تو حالت خراب ہے لوگوں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں پڑھا کتنے لوگوں نے؟ تو میرے امام کہتے ہیں فصحا عرب کے بڑے 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 عرب کے فصحا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. اور کتنے دبے لچے ہیں کوئی جانے منہ میں زبان. اگر آپ کی توجہ ہے تو یہ شعر سمجھے مجھ سے. طالب علم والا کہ میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں امام پر کچھ تشریح کروں. اپنی حیثیت ہے. میرے نبی کا کلام اتنا خوبصورت تھا. آئے ہے جس کا کلام اتنا خوبصورت ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں فلم کے ہیرو سے دل لگانے والوں, کرکٹروں سے دل لگانے والوں, شراب اور نشے سے دل لگانے والوں, ان سے دل لگاؤ, غیروں سے کیا دل لگاؤ. میرے بھائی نے کہا نا, میں یہی کہتا ہوں کہ علم وہ دسترخوان ہے جس سے ہر آدمی اپنی پسند کی اٹھاتا ہے. انہیں جانا, انہیں مانا. وہ بھی تشریح صحیح تھی جو میرے بڑے بھائی نے کی, مجھ سے بھی سن. انہیں جانا, ان کو پہچان لیا. جاننا کہتے ہیں پہچاننے کو. صرف پہچاننے سے کام نہیں چلتا, دوسری منزل ہے انہیں مانا. ابو جہل نے جانا تھا, مانا نہ تھا. ابو لہب نے جانا تھا, مانا نہیں. عتبہ شیبہ نے جانا تھا, مانا نہیں تھا. مانا کس کے تھے؟ صدیق ہے. عثمان غنی, مولا علی. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کم. جن غیروں کا ذکر سیدی نے کیا وہ بھی صحیح. اب مجھ سے بھی غیر سن لو. جلوس میلاد النبی میں جان دینے کی بات کرتے ہو نبی کے نام پہ. ایک ہے عین نبی اور ایک ہے عین نبی, ایک ہے غیر نبی اور ایک ہے اہل نبی. 3 کیٹیگری. کیا؟ عین نبی وہ صرف رسول اللہ ہے. اہل نبی یعنی نبی والے وہ صحابہ ہیں, وہ تابعین ہیں, وہ تبع تابعین ہیں, وہ ائمہ مجتہدین ہیں, وہ علماء حق ہے. یہ سب اہل نبی صحیح. اور ایک ہے غیر نبی, ان میں شخصیت کے نام سن لیے. میری عادت ہے کہ میں شہد کے بعد کیلے کو چاٹنا پسند نہیں کرتا, لیکن سن لے غیر سے کام نہیں رکھا تو غیر میں شخصیت بھی آ گئی, اس کا ذکر ہو گیا. اب غیر سے مراد نشہ, یہ غیر نشہ غیر ہے. اس کا مطلب اگر تو
ہوگی. नारे तकबीर بے نمازی پن یہ غیر ہے. بے نمازی پن غیر ہے. سود کھانا غیر ہے, غیروں کا کام ہے. کیونکہ جس نے سود کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ گویا 36 بار زنا کیا. اس لیے یہ غیروں کا کام ہے اور غیر ہے. باپ کی نظر ڈالنا غیروں کا کام ہے اور غیر ہے. لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا غیروں کا کام ہے اور غیر ہے. اس لیے کہ یہ تو رسول والوں کا کام ہو ہی نہیں سکتا. رسول والوں کا کام لڑکوں سے بدی کرنا نہیں بلکہ لڑکوں کو تقدس دینا. رسول والوں کا کام شادیوں میں ڈی جے بجانا نہیں بلکہ ڈی جے بجانے والوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنا. رسول والوں کا کام اللہ اکبر آنکھوں کو آوارہ بنانا نہیں بلکہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کے تحت اپنی آنکھوں کو نیچی رکھنا. اللہ اکبر. تو اب امام کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا. جو ان کو مان لے تو اس کو غیر کے لیے فرصت کر ہے. ارے جو ان کو مان لے اس کو باپ سے بھی دل لگانے کی فرصت دی. اس کو آپ سے بھی. ارے باپ سے بڑا تو آپ ہوتا ہے. توجہ ہے. جو ان کو دل لگا لے ان سے دل لگا لے. آدمی اپنے آپ سے بھی پھر نہیں رہتا. کیوں اپنے آپ کے لیے بھی فرصت نہیں رہتی. کیونکہ ہر آدمی جلنے سے بچنا چاہتا ہے. توجہ ہے آپ کی نہیں. توجہ ہے آپ کی. ہر آدمی جلنے سے بچنا چاہتا ہے لیکن جو یار کو جان اور مان لیتا ہے پھر کہتا ہے میں جلنے سے بچنا نہیں چاہتا. مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. اس لیے کہ ہر بار جلنے سے بچنے میں فائدہ ہے لیکن ان کی یاد میں جلنا بھی فائدے مند ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں ربیع الاول کی 13 تاریخ کو جشن صابر پاک ہوگا. وہ کہتے دیکھو یہ مولویوں کو کہتے صابر پاک کے حجرے میں دلہن آئی, بابا فرید کی بیٹی پہ نظر ڈالی اور اس کو جلا دیا. کیسا ظالم تھا تمہارا ولی, بیوی کو جلا دیا. میں نے کہا جلانے سے بچانے آئے تھے, وہ کیوں جلاتے؟ جلانے پر میرا یقین ہے, اختلاف نہیں ہے, جلایا. لیکن جو تو سمجھا وہ نہیں جلایا. آگ سے جلانا ظلم تھا. توجہ, آگ سے جلانا میں ایسی دیوانگی کی بات, مجھے یہی آتا ہے اور کچھ نہیں. اگر آپ توجہ کریں تو توجہ کریں. علم والو آج ذرا عشق کی بات بھی سنو. عنوان دیا ہے نا آگ سے جلانا. توجہ ذیشان برکاتی توجہ. آگ سے جلانا ظلم ہے. کیونکہ عورتیں تو چتا پہ جلی رہی تھی نا. یہ ظلم ہے. آگ سے نہیں جلایا, آنکھ سے جلایا. آگ سے جلانا ظلم ہے, ولی نہیں کر سکتا. اس نے آنکھ سے جلایا. آنکھ سے جلانا احسان ہے. آنکھ سے جلانا احسان ہے. ایسی آنکھیں تو آدمی تلاش کرتے کرتے جنگل پھرتا ہے. پیر کیوں تلاش کیے جاتے ہیں؟ کہ کسی کی آنکھ سے آنکھ لڑ جائے تو میں بھی جل جاؤں. اس کے لیے تو مجاہدے کروائے جاتے ہیں کہ آنکھ پہ آنکھ آ جائے. اس لیے کہ انسان بنتا نہیں جب تک کہ کوئی آنکھ والا ملتا نہیں. جلی ضرور, میرے بابا فرید کی بیٹی جلی ضرور, لیکن جلا کر یہ جو ہے وہ ظلم نہیں کیا, احسان کیا. تو کیا میں نے کہا صابر 12 سال تک نہ کھا کر درخت کی پتیاں اور گلر پہ گزارا کر کے اللہ اللہ اور تہجد پڑھ کے مجاہدے کر کے ریاضتیں کر کے عشق رسول میں دل ایسا جل رہا تھا کہ بھٹی ہو گیا تھا. اسی عشق کے جلنے کو کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عشق کی آگ صابر کے سینے میں جل رہی تھی اور جب جل رہی تھی ماں نے کہا تیری شادی کرنا ہے. کہا جس کو یار جو مان لے یار کو انہیں جانا انہیں مانا. جو یار کو مان لے اس کو کسی کے پیار کے لیے فرصت ہی نہیں ہے. جب یار کو ماننے کے بعد بیوی کے لیے جگہ ختم ہو جاتی ہے تو زنا کے لیے جگہ کیسے باقی رہتی ہے؟ شراب کے لیے جگہ کیسے باقی رہتی ہے؟ جوا کے لیے جگہ کیسے باقی رہتی ہے؟ میں تو یہی کہتا ہوں ارے سب اختلافات ختم کر اور آ نبی کو ویسا مان جیسا کہ ماننے کا حکم ہے, اور سب عنوان سے توجہ ہٹا, ایک عنوان پہ سب مل کے
کے محنت کریں, پوری قوم کو نبی کا عاشق بنا دیں. اللہ کی عزت کی قسم, اگر سب نے مل کر اس قوم کو عاشق بنا دیا تو تمہیں کبھی کوئی چوری کرتے نہیں ملے گا, کوئی شراب پیتے نہیں ملے گا, کوئی زنا کرتے نہیں ملے گا. کیونکہ جو عاشق ہوگا سوچے گا میں غلطی کروں گا دل محبوب کا دکھے گا, میں داڑھی منڈا کے گٹر میں پھینکوں گا دل میرے محبوب کا دکھے گا, میں مسجد میں نہیں آؤں گا دل میرے محبوب کا دکھے گا. اور صابر پاک نے سوچا اماں مانتی نہیں, اماں کے آگے چلتی کس کی, اماں مانتی نہیں. اب یہ بیوی سجا سوار کے بھیج دیا, دن کو نکاح بابا نے پڑھا دیا. سرکار بابا فرید رات کو آئی, کہ یہ روز روز کٹ 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 سے نجات پانا ہے تو کرنا کیا ہے, کرنا کیا. جو آگ میرے دل میں لگی ہے وہی ادھر لگا دیتا ہوں, ادھر میں بیٹھوں گا ادھر وہ بیٹھے گا, ادھر میرا مسلح ہوگا ادھر اس کا مسلح, ادھر میرا اللہ اللہ کرنا ہوگا ادھر اس کا اللہ اللہ کرنا ہوگا. کیونکہ اگر میں نے عشق کی آگ نہیں لگائی تو یہ ٹینشن دے گی, اس لیے جو میرے دل میں لگی ادھر بھی لگا دوں. تو وہ لگانے کے لیے ماچس نہیں چاہیے تھی, لکڑی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ یہ تو ظلم تھا. تو یہ جو دل میں جل رہی تھی آنکھوں سے اس کا اثر تھا, ڈال لی نظر اور نظر ڈال کے لگائی آنکھ. میں نے جام سے نینا لگا آئی رے, اسی لیے خسرو نے کہا میں نے جام سے. قربی میں نظام نہیں کہتے, آپ مجھے جاہل نہ سمجھے, سمجھے بھی تو کوئی ٹینشن کی. نظام بولنا نہیں آتا کوئی بات نہیں, آپ دو جملے کہہ کے دل بہلا. میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کوئی ہمیں برا کہہ کے اگر خوش ہوتا ہے, ایک اللہ کرے خوش رہے. اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو میں اس پہ خوش ہوں. مجھے تو اللہ نے دل خوش کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, چاہے اس طرح تیرا دل خوش ہو چاہے اس طرح تیرا, مجھے تو یار کی رضا چاہیے. میں نے جام سے نینا, میں نے جام سے نینا لگایا ہی رے. خسرو کی آنکھ لگی تو وہاں ادھر صابر پاک نے آنکھ میں آنکھ ڈالی اور وہ عشق کی آگ منتقل کی. لیکن کہاں صابر کا دل, کہاں صابر کا دل اور کہاں اس خاتون کا دل, دونوں اکول تو تھا نہیں, دونوں برابر تو تھا نہیں. تو یہ سارا عشق ادھر اونڈیلا اور ادھر آگ لگی, جسم میں نہیں دل میں لگی. اور جب دل میں لگی تو وہ عشق کی آگ کی حرارت اتنی تھی کہ قلب صابر برداشت کر رہا تھا, لیکن بابا کی بیٹی صاحبہ برداشت نہ کر سکی. تو بس اسی میں اس عشق کی آگ لگنے پر اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی. تو یہ کرامت ہی, یہ ظلم نہیں ہے. آگ سے جلاتے تو ظلم ہوتا. عشق کی آگ جو 6 صدیوں محنت کر کے نہیں ملتی, ایک آنکھ میں دے کر کے ظلم نہیں کیا, بابا کی صاحبزادی پہ احسان کر کے اس کو فنا فی رسول کے منصب پہ پہنچا. یہ ہے وہ فلسفہ, یہ ہے وہ فلسفہ جلانے کا. تم کیا جانو, تم کیا جانو. علم کے مکتبے سے اٹھ, عقل کے مکتبے سے اٹھ, عشق کے میکدے میں آ, عشق کی طرف آؤ. تو بات دور نکل گئی, تھوڑی سی مشکل بھی ہو رہی ہوگی. عرض کر رہا تھا کیا فصحاء عرب کے بڑے بڑے, یہی بات ہو رہی تھی. فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, ایسے دبے لچے. کیسے؟ جب میرے آقا بات کرتے ہیں نا, بات کرتے ہیں کلام کرتے ہیں تو بڑے بڑے عجائب لوگ بھی, بڑے بڑے فصحاء دبے لچے ہوتے ہیں. تو دبے لچے ہوتے ہیں نا, تو آدمی جب کسی کے آگے سن ہو جاتا ہے, توجہ ہے, کسی کے آگے سن ہو جاتا ہے. سن سمجھتے ہیں نا, سن کا مطلب جیسے آپ ہو گئے اس وقت, کسی کے آگے سن ہو جاتا ہے. سن تو وہ بالکل جامد و ساکت ہوتا ہے, لیکن اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی کلام کرنے والے کو. ٹھیک, زبان نہیں کچھ بولتی, توجہ, زبان کچھ نہیں بولتی, لیکن وہ سر سے ایسے ایسے کرتا ہے. زبان نہیں بول رہی لیکن یعنی میں سمجھ رہا ہوں, ہے نا. میں یا رسول اللہ, جب آپ کلام کرنے پر آتے ہیں نا تو لوگ بڑے بڑے فصحاء آپ کا کلام سن کر
यूं करना भी भूल जाते हैं, यूं करना भी भूल जाते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि इनके मुंह में जबान नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है इनके जिस्म से जान भी खत्म हो गई है। जिसके कलाम की शान आप कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर यूं मिली, यूं तो किसको जबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तो मैं अपनी गुफ्तगू को अभी शुरू करूं, आगे बढ़ाऊं कि वो पूरी उम्मत मुत्तहिद हो इश्क मुस्तफा पर, मोहब्बत रसूल पर। तो लेकिन इश्क होता है तो क्या होता है? इश्क होता है तो आदमी महबूब का ऐब देखने से अंधा हो जाता है, उसके ऐब सुनने से जो है वो बहरा हो जाता है, उसके ऐब पर गुफ्तगू करने से गूंगा हो जाता है। इश्क आदमी को अंधा, गूंगा, बहरा बना देता है। किसी ने मजनू को कहा था कि मजनू तेरी लैला तो लंगड़ी है, लंगड़ी, और वो जो है बिचक बिचक कर चलती है। तो मजनू ने कहा था ना, मेरी आंख से देख तो पता चलेगा, वो बिचक बिचक कर बिचकियां लेकर नहीं चलती, वो लंगड़ी नहीं है, बल्कि जब मेरा इश्क उस पर गालिब आता है तो वो लहरा लहरा कर चलती है। और तुझे ऐसा लगता है कि वो जो है वो लंगड़ी है, लंगड़ी नहीं, वो मेरे इश्क में लहरा लहरा करके चलती है। अब बताओ, इश्क हो जाए तो लैला जैसी बेऐब भी बेऐब नजर आए, और खुदा ने जिसको बेऐब पैदा किया हो, अल्लाह अकबर, उनसे इश्क होगा। तो आदमी इसमें तकरीर क्यों करेगा कि वो उनको तो इल्म गैब नहीं है, उनके माँ बाप तो मुसलमान नहीं थे, और उनको वो तो हाजिर और नाजिर नहीं है, और उनको तो पीठ के पीछे की खबर नहीं। भाई इश्क होगा, अगर इश्क होगा तो नहीं होने पर भी ये जो नाजिम लोग आते हैं ना, ये मेरे भाई लोग, ये मुकर्रिर लोग से बहुत मोहब्बत करते हैं, नातखा लोग से। तो जिसको कुछ नहीं आता उसको भी ये लोग बहरुल उलूम कहते हैं, बहरुल उलूम। बल्कि जिससे पूछ लिया जाए कि बहरुल उलूम किसे कहते हैं, तो शायद वो बंदा वो भी ना बता सके बहरुल उलूम का, फिर भी ये लोग उसको बहरुल उलूम कहते हैं। कसूर इन लोगों का नहीं है, पैसे की लालच नहीं है। क्यों कहते हैं? इसलिए कि इश्क की आंखों से देखते हैं तो बेउलूम भी बहरुल उलूम नजर आता है। अरे इश्क की नजर से देखने से जब बेउलूम भी बहरुल उलूम नजर आए तो वो इल्म वाला जिसके लिए कुरान कहे वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, आप जो कुछ नहीं जानते थे हमने वो सब कुछ तुम्हें सिखा दिया। अल्लाहु अकबर। अंदाजा फरमाए, उम्मत इश्क अगर कर ले तो ये झगड़े खत्म हो जाए। अब आप कहेंगे मौलाना सब तो मौलाना है ना यार, फिर ये फिरके क्यों? मैंने कहा हो नहीं थे। क्यों? महबूब सीधे सीधे आ जाते तो शायद फिरके नहीं होते, लेकिन महबूब सीधे सीधे नहीं आए, बल्कि महबूब जिन रास्तों से आए, अल्लाह की गैरत ने उनके वजूद नास पर अपनी गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए। है तवज्जो आपकी? हाँ, कितने पर्दे डाले? बोले। मेरी आदत नहीं कि हर दो जुमले पे करूं कि बोलो सुभान अल्लाह, ये बोलो वो बोलो। आपके इश्क पे छोड़ रहा हूं, कोटा वालों। इश्क का उन्वान देते हो, चुप बैठते हो ना? नहीं, हुजूर आए, हुजूर आए, तवज्जो, हुजूर आए। कितने पर्दों में? कपड़े का नहीं, अल्लाह की गैरत के 70,000 पर्दे, अल्लाह की गैरत के। हजरत मूसा तूर पर 70,000 पर्दों के पीछे से झलक देख के बेहोश होते हैं। फिर मूसा कपड़ा डालकर चलते, चेहरे पे नकाब डाल के। क्यों? बेनकाब जो मूसा को देख लेता था वो अंधा हो जाता था, क्योंकि उन्होंने तूर से 70,000 पर्दों के पीछे से झलक देख के बेहोश हो गए थे। तो या मूसा, आप 70,000 पर्दों के पीछे से झलक देख के बेहोश हो जाएं, आंख ना मिलाएं, तो आपके चेहरे पे इतनी तजल्ली है कि जो आपको देखे वो अंधा हो जाए। हदीस पाक है, हजरत सफूरा ने कहा, ऐ मूसा, सबके मुंह पे कपड़ा डालकर पर्दे में घूमते हो, पर्दे में घूमते हो मूसा, बीवी से भी पर्दा। कहा आंख चली जाएगी तेरी, क्योंकि मेरे चेहरे पर यार की तजल्लियों की बुरानाइयां हैं। कहा ठीक, कोई बात नहीं, मैं वो तजल्ली देखूं तो सही, आपके चेहरे पे यार की तजल्लियों की रानाइयां देखूं तो सही। कहा दोनों चली जाएगी, नाकारा हो जाएगी आंख। तो कहा एक पे हाथ रखती हूँ, एक से देखती हूँ। एक पे हाथ रखा, एक से देखा, देखा तो क्या तजल्लियां थी, गुम हो गई, नाबीना हो गई। कहा जी नहीं भरा, एक बार फिर उठाए पर्दा। कहा एक तो चली गई, अब दूसरी। कहा नहीं, उठाए, देखा, बहुत तजल्लियां रानाइयां नजर आई, दूसरी भी रोने लगी। मैंने पहले ही कहा था ना कि अंधी हो जाओगी, नाबीना हो जाओगी, तजल्लियां बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। रो रही हो ना? मैं इस पे नहीं रो रही हूं कि अंधी हो गई, नाबीना हो गई, इस पे रो रही हूं, दो ही आंखें मिली है, काश के हजारों मिलती ना, हजारों
ملتی تو یار کے جلووں کی رعنائیاں دیکھتے دیکھتے ساری آنکھیں قربان کرتی چلی جاتی. اللہ کو صفورہ کی ادا اتنی پسند آئی. موسیٰ ہاتھ رکھو ہم اس کو پھر روشنی عطا کر دیں گے. ہاتھ رکھا اللہ نے پھر روشنی عطا کر دی. یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ. آپ نے 70,000 پردے کے پیچھے سے دیکھا تو یہ لوگ اندھے ہو رہے, لیکن میرے محبوب نے تو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. دیکھا اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا.